امام غزالی نے اتنی بات فرما دی کہ تقوی کے بغیر ہدایت ہی نہیں ملتی۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کیسے؟ ہاں، انہوں نے درست فرمایا ہے۔ قرآن مجید کا پہلا اعلان ہی یہ ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، حق ہے، اور اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، اور ہدایت کی کتاب ہونے میں اس میں کوئی شک نہیں، شک و شبہ سے پاک ہے، مگر ہدی للمتقین، ہدایت اس کتاب سے انہی کو ملتی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ہدایت تقوی والوں کو ملتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہدایت کو تقوی کے ساتھ نتھی کر دیا ہے، جوڑ دیا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے، تاکہ میں ساتھ ہی ساتھ ایڈریس کرتا چلا جاؤں، کہ قرآن مجید نے ایک مقام پر اپنی شان میں یہ بھی فرمایا ہدی للناس، کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ تو دونوں میں کیا فرق ہوا؟ دونوں میں کیا فرق ہوا؟ ہدی للناس، ہر انسان کے لیے ہدایت ہے، بنی نوع انسان کے لیے قرآن ہدایت، حق بات ہے۔ اور یہاں فرمایا ہدی للمتقین، صرف متقین کے لیے، جو سیلف ویجیلنٹ ہیں، گاڈ کانشیس ہیں، گاڈ ویری ہیں، سیلف ویجیلنٹ ہیں، ورچوس ہیں، جو متقی ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ تو دو باتوں میں فرق کیا ہوا؟ ادھر ساری انسانیت کے لیے ہدایت، ادھر صرف متقین کے لیے۔ یہ دو قسمیں ہیں ہدایت کی۔ آپ مسافر ہیں، جا رہے ہیں، اور بے شمار راستے ہیں، ایک سڑک سیدھی جا رہی ہے، ایک تھوڑا سا ایگزٹ نکل رہا ہے، دائیں طرف جا رہی ہے، ایک اس سے پہلے دائیں طرف مڑ رہی ہے، ایک اور جا رہی ہے، ایک پھر بائیں طرف مڑ رہی ہے، پھر ادھر مڑ رہی ہے، آگے مڑ رہی ہے، پھر آگے ان سڑکوں سے پھر اور سڑکیں نکلتی ہیں، پھر آگے گلیاں آتی ہیں، پھر اور روڈز آتی ہیں، بہت سارے راستے ہی راستے ہیں۔ مثلاً بوڑھی ماں پوچھتی پتر شاہدرہ جانا ہے، میں نے رستہ تو دس دے۔ ایک آدمی کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ اماں آپ اس طرف جائیں، پھر ادھر جائیں، پھر آگے ایک سڑک آ جائے گی، وہاں یہ نشانی ہوگی، وہاں سے بائیں طرف مڑ جانا، پھر آگے چلتے جانا، اتنی دیر کے بعد یہ رستہ آئے گا۔ اس طرح کرتے کراتے ایک لمبا راستہ آپ دکھاتے ہیں، اس میں کئی پگڈنڈیاں ہیں، کئی راستے ہیں، آف شوٹس ہیں۔ بھائی یہ جو بتانا، اس کو بھی ہدایت کہتے ہیں۔ دعوت دینا کہ حق کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، نیکی کی دعوت دینا، یہ بھی ہدایت ہے۔ تو قرآن جو عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وہ دعوت دیتا ہے اللہ کی طرف، اس معنی میں ہدایت ہے۔ وہ منزل بتاتا ہے، آخرت کی طرف جانا سکھاتا ہے، نیکی بتاتا ہے، دعوت دیتا ہے، خیر کا ذکر کرتا ہے، خیر کی طرف بلاتا ہے۔ خیر اور حق کی طرف، اللہ کی طرف بلانا، دعوت دینا، یہ بھی ہدایت ہے۔ انسانیت کے لیے اس معنی میں ہدایت ہے۔ اور پھر راستہ بتانا، اس کو اراءۃ الطریق کہتے ہیں، راستہ بتا دینا۔ کسی کو کھڑے آپ راستے میں چلتے ہوئے کسی سے پوچھتے ہیں فلاں طرف جانا ہے، مال روڈ پہ کدھر ہے، تو آدمی وہیں سے گاڑی میں بیٹھا بتا دیتے ہیں، یہ سیدھا چلے جائیں، آگے بائیں، پھر آگے دائیں گزریں تو آگے آ جائے گا۔ یہ بھی ہدایت ہے، راستہ دکھانا، راستہ بتانا۔ عالم انسانیت کے لیے یہ ہدایت ہے قرآن کی۔ اور جو متقین کے لیے ہدایت ہے، وہ اس سے اگلی قسم ہے، اعلیٰ قسم ہے، اور وہ صرف راستہ بتانا یا دکھانا نہیں، بلکہ منزل پر پہنچا دینا۔ اس کو ایصال الی المطلوب کہتے ہیں، منزل پر پہنچا دینا۔ تو آپ کسی سے راستہ پوچھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی اچھے مل جاتے ہیں، وہ اپنا سفر چھوڑ کر کہتے ہیں اچھا میں آپ کو پہنچا کے آتا ہوں، وہ پکڑ کے آپ کو عین اس گلی تک پہنچا دیتے ہیں، اس چوک، اس منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ راستہ بتا دینے کے بعد 100 مقامات پر بھول جانے کے امکانات رہتے ہیں، خطا کے، بہک جانے کے۔ مگر یہ جو ہدایت ہے جس میں منزل پر پہنچا دینا ہے، اس میں راستے کے اندر بھٹک جانے کے امکانات نہیں رہتے۔ کوئی پکڑ کے آپ کو منزل تک پہنچا دیتا ہے، جہاں جانا چاہتے ہیں ڈیسٹینیشن تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ ہدایت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تو قرآن متقین کو وہ ہدایت دیتا ہے کہ منزل تک پہنچا دیتا ہے، ڈیسٹینیشن تک پہنچا دیتا ہے، یعنی ارائیول کی ضمانت لیتا ہے۔
اگر وہ ہدایت چاہیے جس سے ارائیول ہو جائے ڈیسٹینیشن پر، وہ صرف متقین کے لیے ہے۔ وہ ہدایت چاہیے جس میں صرف قرآن بتا دے، دعوت دے دے اور بتا دے ادھر جاؤ، وہ ہدایت سب انسانوں کے لیے ہے۔